من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑھائی، تسبیحات، تکبیرات، تمجیدات خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو اس کائنات کا خالق و مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، گنج بخش، رنج بخش، فیض عالم، غوث اعظم، دستگیر علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام انگنت لا تعداد بے شمار کروڑہ کروڑ اربہ ارب درود و سلام آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی تعلیمات کے سبب آج ہم مسلمان ہیں، اہل توحید ہیں۔ سورہ فتح میں سے میں نے ایک آیہ مبارکہ کا حصہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ سورہ فتح 26واں پارہ۔ اللہ رب العزت نے اس میں نبی مکرم شفیع معظم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ایک خواب کا تذکرہ کیا ہے، بلکہ فرمایا لقد صدق اللہ، بے شک البتہ تحقیق ہم نے آپ کے خواب کو سچ کر دیا۔ کس خواب کو؟ رسولہ الرؤیا، رسول کے خواب کو سچ کر دیا۔ کس خواب کو؟ اور یہ بات یاد رکھیے، ہمارے آپ کے خواب غلط ہو سکتے ہیں، شیطان کی طرف سے ہو سکتے ہیں، ہماری روزمرہ زندگی کا جو صبح ہم دیکھتے ہیں اس کا مغلوبہ یا اس کے زیر اثر ہم رات کو خواب دیکھ سکتے ہیں، یہ سب کچھ ممکن ہے۔ کچھ خواب حقیقی بھی ہوتے ہیں، لیکن نبیوں اور رسولوں کے کو آنے والے خواب حق اور سچ ہوتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے نہیں ہوتے۔ ایک یہ حقیقت سامنے رکھیے گا، کوئی بھی نبی اور کوئی بھی رسول خواب دیکھیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور ان کو آنے والے خواب حق اور سچ ہیں اور وحی کی ایک صورت ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں اللہ فرما رہے ہیں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا، اللہ نے اپنے نبی کے خواب کو سچ کر دیا۔ خواب کیا تھا؟ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، آپ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں، انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین، اور آپ عمرے کے بعد جیسے سر مڈاتے ہیں، بال کترواتے ہیں،
اور اللہ فرماتے ہیں انشاءاللہ وامنین، اور یہ اللہ داخلہ تمہیں ضرور مسجد حرام کا، مسجد عمرے کی نیت سے، عمرے کے حوالے سے ضرور داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ اور فرمایا ایسا کرتے ہوئے تم کسی خوف کا شکار نہیں ہوگے، کسی دباؤ کا شکار نہیں ہوگے، کسی جبر کا شکار نہیں ہوگے۔ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، جو میں جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے، اور بے شک جو اللہ کے علم کا احاطہ ہے ہم وہ نہیں جانتے۔ ہماری زندگیوں میں روزمرہ جو مصیبتیں، تکلیفیں، آزمائشیں آتی ہیں، بسا اوقات ان کا انجام بخیر ہوتا ہے لیکن ہم ان کی حقیقت سے بے خبر ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ بسا اوقات ہماری زندگیوں میں آنے والی کوئی مصیبت ہمیں کسی بڑی مصیبت سے بچانے کا پیش خیمہ ہوتی ہے لیکن ہم نہیں سمجھتے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تکلیف کے ساتھ میں نے آسانی کو رکھا ہے، لیکن ہم جلد باز ہیں، ہم اللہ کی اس حکمت کو نہیں سمجھتے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمْ، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور فرمایا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، یہ جو وقوع ہوا ہے یا ہونے والا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک فتح مبین کو رکھا ہے۔ اس کا نام ہی سورہ فتح، اور یہ کس تناظر میں نازل ہوئی ہے، اس کا پیش خیمہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے بیت اللہ الحرام کی طرف قصد کر چکا ہوں اور جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 یا 1500 صحابہ کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف عازم سفر ہوتے ہیں، اور مکہ سے باہر جو ہے حدیبیہ کا مقام ہے، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ وہاں پڑاؤ ڈالا، اور یہ اہل عرب کا، اہل مکہ کا رواج تھا کہ کسی کو روکتے نہیں تھے، چونکہ ذوالقعدہ کی پہلی تاریخوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تھے۔ یہ حج کے مہینے شمار ہوتے ہیں اور اہل مکہ کسی کو روکا نہیں کرتے تھے، لیکن چونکہ کشیدگی تھی دونوں کی آپس میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وہاں پڑاؤ ڈالا اور اہل مکہ کو جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے پیغام بھیجا کہ آپ وہاں ہمارے سفیر کی حیثیت سے جائیں اور انہیں آگاہ کریں کہ ہم صرف عمرے کے ارادے سے آئے ہیں اور عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، اس کے سوا ہمارا کوئی قصد نہیں ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جاتے ہیں اور یہ مطالبہ پیش کرتے ہیں اسی کی سائیڈ لائن پہ، اور اسی کے دوران جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا وہاں پر عمرے کی قصد سے اور ان مذاکرات سے پہلے، وہاں کے مختلف جو صلح جو لوگ تھے مکے کے، جس میں عروہ ثقفی بھی تھے اور کچھ ایک دو قبیلوں کے سربراہ بھی تھے، جو یہ چاہتے تھے کوئی تصادم نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ شاید وہ آپ کو عمرہ نہ کرنے دیں اور وہ جنگ کے ارادے سے ہیں، اگر آپ جانا چاہیں گے تو آپ کا رستہ روکا جائے گا، آپ کے ساتھ جنگ و جدل کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم جنگ کے لیے تو نہیں آئے، لیکن اگر وہ لڑنا چاہیں تو ہم پیچھے بھی نہیں ہٹیں گے۔ اس دوران عروہ ثقفی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی محبت کے عجیب منظر دیکھے کہ اللہ کے رسول وضو کر رہے ہیں، آپ اپنے چہرہ انور پہ پانی ڈالتے ہیں تو آپ کے چہرہ انور سے گرنے والے پانی کے قطروں کو صحابہ نیچے نہیں بہنے دے رہے ہیں، بلکہ آپ کے چہرے سے نیچے گرنے والے پاؤں کو صحابہ اپنے ہاتھ آگے کر کر کے ان ہاتھوں کو معطر کرتے ہیں رسول اللہ کے چہرے سے گرنے والے پانی سے، اور اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں پہ مل رہے ہیں۔ اور صرف یہیں پہ بس نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کلی کی ہے، آپ کے لباب دہن کو بھی سنبھال رہے ہیں، آپ کے وضو کے قطروں کو بھی سنبھال رہے ہیں۔ عروہ ثقفی نے یہ منظر دیکھا اور جا کے سرداران قریش کو کہا کہ میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں، میں نے کیسو کسریٰ اور روم کے دربار دیکھے ہیں، اپنے سربراہوں کے ساتھ ان درباروں میں وہ محبت کا اظہار میں نے نہیں دیکھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے آقا کے ساتھ کر رہے ہیں، جو محبت، جو عقیدت، جو مودت کا مظاہرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے صحابہ کر رہے ہیں، یہ منظر میں نے نہیں دیکھا۔ اور یہ محبت و عقیدت کے جو منظر ہیں، ان کے ساتھ پنگا لینے سے، ان کے ساتھ الجھنے سے گریز کرنا،
اور کوئی ایسا راستہ نکالو جس کے ذریعے یہ معاملہ ٹل سکے اور حل ہو سکے۔ عروہ ثقفی اور دیگر جو خیر خواہ لوگ تھے ان کے دباؤ پر قریش نے کچھ نرمی اور لچک پیدا کی۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کر دیا کہ جائیے اور معاملات کو حل کیجیے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے پہنچتے ہیں اس مقصد اور اس قصد کے ساتھ کہ میں مسلمانوں کا نمائندہ بن کے آیا ہوں اور سب کے لیے اجازت چاہوں گا، اور ان کے پیغام دینے آیا ہوں کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے بحیثیت سفیر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیر مقدم کیا جاتا ہے اور یہ آفر کروائی جاتی ہے، یہ پیشکش کی جاتی ہے کہ باقیوں کی بات بعد میں دیکھتے ہیں، آپ عمرہ کر لیں۔ لیکن قربان جاؤں عثمان نے کہا جب تک محمد ساتھ نہیں ہوں گے عثمان عمرہ نہیں کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر جانثاری تھی، اس قدر وفاداری تھی، کہا کہ میں جن کے ساتھ آیا ہوں ان کے بغیر میں عمرہ نہیں کروں گا، اکیلے کرنے نہیں آیا بلکہ سب کے لیے کروں گا۔ اس وجہ اور اس سبب سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا جاتا ہے، معاملات کچھ کشیدہ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی دوران جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ توقع سے کچھ برعکس لیٹ ہو جاتے ہیں، وہاں حدیبیہ کے مقام پر، یہ جو مکہ سے جدہ کی طرف روڈ جاتا ہے اس پر آج وہ بھی مقام موجود ہے، میرا خیال ہے کوئی 15-16 کلومیٹر ہے مکہ شہر سے۔ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر ہے اور یہ افواہ پھیل جاتی ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اندازہ کیجئے کہ آپ کا ایک دوست، آپ کا ایک ساتھی، آپ کا ایک وفادار، آپ کا ایک جانثار، آپ کا ایک کلیدی ذمہ دار، اس کو آپ سفیر بنا کر بھیجیں، اور یہ روز اول سے دنیا میں یہ اصول ہے سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا۔ ایسے میں جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کی افواہ پھیلی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے کیا، بائیں ہاتھ، اور یہ دائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے ہوئے کہا یہ میرا ہاتھ نہیں بلکہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور آؤ اگر عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے تو میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیے بغیر اس حدیبیہ کے مقام سے واپس نہیں لوٹیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عزم کی جب خبر پھیلی تو پھر مذاکرات بھی کچھ تیز ہوئے، لیکن اس سے قبل بڑا عمران افروز واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عثمان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ یہ میرا ہاتھ نہیں عثمان کا ہاتھ ہے۔ اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دینا اور عثمان کو یہ مقام اور مرتبے اور اعزاز ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ حاصل ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کرتے نظر آئے، اور اتنی خیر و برکت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی ہے کہ آج بھی ان کے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کے اثاثے آج بھی سعودیہ میں موجود ہے، اور ان کا ٹرسٹ موجود ہے، سیدنا عثمان بن عفان ٹرسٹ آج بھی موجود ہے اور ان کے اثاثے بھی موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کیسے کیا کہنے عثمان کی شان کے، یہاں زمین پر اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے، اور وہاں اللہ آسمانوں سے قرآن نازل فرما رہے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، اور کہا کہ میں راضی ہو گیا ہوں مسلمانوں سے جب انہوں نے اس درخت کے تلے بیعت کی کس حوالے سے، عثمان کے قتل کے بدلے سے حوالے سے، اور فرمایا نیچے محمد کا ہاتھ ہے اور اوپر کس کا ہاتھ ہے، مسلمانوں تم سب کا ہاتھ ہے، اور فرمایا اس سے پہلے ید اللہ فوق ایدیہم، ان مسلمان نیچے رسول کا ہاتھ، درمیان میں مسلمانوں کا ہاتھ اور اوپر اللہ کا ہاتھ۔ اس بیعت میں اللہ نے بھی اپنی شمولیت کا اعلان کیا، اور ساتھ یہ کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ آج حدیبیہ کے مقام پہ جتنے مسلمان جمع ہیں اللہ نے کہا میں ان سب پر اپنی رضا کا، اپنی رضوان کا اور اپنی مغفرت کا اظہار کرتا ہوں۔ اپنی زندگیوں میں جو لوگ اللہ کی رضا کے سرٹیفکیٹ حاصل کر چکے ہیں، آج اگر کوئی ان پر انگلیاں اٹھائے بڑی افسوس کی بات ہے۔ اور مفسرین محدثین لکھتے ہیں اسی آیت کی تفسیر کے نیچے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ روئے کائنات پر ان لوگوں سے بہترین لوگ موجود ہی نہیں تھے جو وہاں اس وقت موجود تھے۔ جناب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
قتل کی بیعت کرنے میں، اور بیعت میں صرف مسلمان شامل نہیں تھے، صحابہ شامل نہیں تھے، اللہ کے رسول خود شامل تھے، اور اللہ نے آسمانوں پہ اظہار کیا ید اللہ فوق ایدیہم، اس بیعت میں خود بھی شامل ہوں۔ اور اس بیعت کے کرنے کی وجہ سے جو عثمان کے لیے کی گئی، اللہ فرما رہے ہیں میں راضی ہو گیا ہوں مسلمانوں سے۔ کس قدر اہمیت ہے، فضیلت ہے جناب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب حدیبیہ کے مقام پر یہ ہوا، اور پھر یہیں پہ وہ معاہدہ ہوا مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، جسے صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دو طرفہ مذاکرات ہوئے اور کچھ شرائط طے ہوئی، شرائط بظاہر سخت تھیں، اور وہ کیا تھیں کہ مسلمان جو بڑے ذوق سے اور شوق سے عمرے کے لیے آئے تھے، انہیں یہ کہا جا رہا تھا کہ اس سال تم عمرہ نہیں کرو گے بلکہ واپس لوٹ جاؤ گے۔ اتنا ذوق اور شوق مسلمانوں، کاش یہ مجھ میں اور آپ میں بھی یہ ذوق اور شوق پیدا ہو کہ ہم اللہ کے گھروں کی، ان حرمین کی زیارت کا شوق اپنے دل میں پیدا کریں اور اجاگر کریں۔ یہاں ایک جملہ معترضہ کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جاتا وہی ہے جس کو بلاوا آتا ہے، لیکن بلاوے کی بنیاد میرے بھائیوں موجود ہے، جس کے دل میں یہ کسک ہو، جس کے دل میں یہ تڑپ ہو، جس کے دل میں یہ خواہش ہو کہ میں جانا چاہتا ہوں۔ بلاوا بھی اسی کو آیا کرتا ہے جس کو طلب نہیں، حاجت نہیں، تڑپ نہیں، شوق ہی پیدا نہیں ہوا، کبھی خواہش ہی پیدا نہیں ہوئی، کبھی جستجو ہی نہیں کی۔ یاد رکھیے اس کے لیے بلاوے کے سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہوتے۔ اللہ ہمیں یہ جذبہ اور شوق نصیب فرما۔ مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے اور شرط لکھی جا رہی ہے، اس سال واپس لوٹ جاؤ اور اگلے سال آؤ گے اور غیر مسلح ہو کے آؤ گے۔ حالانکہ اس دفعہ بھی جب پڑاؤ ڈالا ہے، مسلمان غیر مسلح تھے اور لڑنے کی نیت سے نہیں آئے تھے، اس کے باوجود لڑنے مرنے کے وعدے ہو گئے کہ ہمارے ساتھی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کہا گیا کہ جو مسلمان ہو جائے اور اپنے سرپرستوں، اپنے خاندان کی اجازت کے بغیر اگر وہ مسلمانوں سے آ ملے، مسلمان اس کو واپس لوٹا دیں گے۔ اور اگر اسی طرح ان کا کوئی شخص، مسلمانوں کو کوئی شخص وہاں پہنچ جائے کافروں کے پاس، تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ تین میجر شرطیں تھیں جس کی بنیاد پہ یہ معاملہ طے پایا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہے کہ اس قدر سخت شرائط کو مانا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور مسلمان بھی اس پر کچھ ہچکچا رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ جو طے ہو گیا ہے ہم اس کی پاسداری کریں گے۔ کیوں؟ اس کے نتیجے میں ایک بظاہر ایک فریق کے طور پہ، وہ کافر جو مسلمانوں کو فریق نہیں مانتے تھے، ایک گروہ نہیں مانتے تھے، بطور دین مسلمانوں کو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، اس معاہدے کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو بحیثیت دین، بحیثیت قوم ایک فریق تسلیم کیا معاہدے کی صورت میں۔ اور اس معاہدے کے دوران بھی بڑے بڑے بہترین واقعات، ایمان افروز واقعات جو ہے وہ پیش آئے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا جو قربانیاں ساتھ لائے ہو اس کو ذبح کر دو کیونکہ ہم واپس لوٹنے والے ہیں۔ لیکن صحابہ کے دل میں اضطراب تھا کہ ہم تو عمرہ کرنے آئے تھے، اس ذوق اور شوق کے ساتھ ایسے کیسے پلٹ جائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے ام سلمہ، یہ میرے جانثار میرے کہنے کے باوجود قربانیاں نہیں کر رہے۔ سیدہ ام سلمہ نے کہا اللہ کے رسول وہ آپ کے کیے گئے عمل سے پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتے، آپ کہنے کی بجائے خود اپنے جانوروں کو ذبح کر دیں، دیکھیے وہ آپ کے جانثار، آپ کے وفادار، آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھی آپ کے کیے گئے عمل کو دیکھ کے خود ہی اپنی قربانیاں کر دیں گے۔ سیدہ ام سلمہ کے کہنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانیاں کی تو صحابہ نے بھی اپنی قربانیاں کر دیں۔ یہ ایمان افروز واقعات اس حدیبیہ کے مقام پہ چشم فلک نے دیکھے۔ اور پھر اسی طرح جب معاہدہ تحریر کیا جا رہا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب لکھا گیا کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ اور مکہ والوں کے درمیان ہے، مکہ والوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہوتے تو یہ جھگڑا کس بات کا تھا، یہ کاٹا جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں کیسے کاٹ دوں اللہ کے رسول، رسول اللہ میں کیسے کاٹ دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نہیں کاٹ سکتے تو میں خود کاٹ دیتا ہوں۔ آپ نے نشاندہی کی کہ یہ فلاں جگہ پہ رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو کاٹ دیا۔ مقصد کیا تھا کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ تکمیل تک پہنچے، اور اس کے بعد مسلمانوں نے جو فوائد سمیٹے اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار کیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ ابھی حدیبیہ ہو رہی ہے، اس کے بعد فتح خیبر ہوئی، اس کے بعد فتح مکہ ہوئی، یہ سب بعد کے مواقع اور بعد کے حالات و واقعات ہیں اور بعد کے معاملات ہیں، لیکن اللہ نے 2 سال 3 سال قبل یہ کہہ دیا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ آج حدیبیہ کے مقام پہ مسلمانوں تم نے جو فتح حاصل کی ہے وہ عظیم
مثال ہے. مکہ بعد میں فتح ہوا، خیبر بعد میں فتح ہوا، لیکن اس کی پیشن گوئی اور اس کی بشارت اور اس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے اس سورہ فتح کی صورت میں انا فتحنا لک فتحا مبینا قرار دے دی. تو اس ساری گفتگو کا مقصد اور پس منظر بیان کرنے کا ویسے یہ تھا، اس کے ساتھ ساتھ کہ ایک تو یہ اہمیت اجاگر کریں کہ حرمین کی اہمیت کیا ہے، اور اس کی وجہ سے 1400 صحابہ نے اپنا ذوق شوق دکھایا، اور اس کی وجہ سے حرمین کی زیارت کی وجہ سے ایک بڑی جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی. یہ ذوق اور شوق اللہ کرے اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور فضیلت وہ اس میں اجاگر ہوتی ہے کہ کس طرح ان کی کہ قتل کی خبر پر مسلمان ہی نہیں، اللہ کے رسول اور پھر خود اللہ نے اس قدر بڑی بات کی. کہیں اللہ فرما رہے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، کہیں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے. اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے لیے، آپ کے بدلے کے لیے یہ بیعت لی جا رہی ہے. اور یہ وجہ کیا تھی؟ یہ اہمیت کیوں ملی؟ یہ مقام کیوں ملا؟ یہ عظمت کیوں ملی جناب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ صرف ایک مثال نہیں ہے، بڑی مثالیں. اللہ اکبر. جب بھی مسلمانوں کو ضرورت پڑی سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال پیش کرنے میں سب سے آگے تھے. اور کس کس بات سے آگاہ کروں؟ سیدنا علی کے ولیمے کے اخراجات اٹھانے والے جناب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کس کس بات کا تذکرہ کرو؟ مسلمانوں کو پانی کی ضرورت ہے، یہودیوں سے پانی خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرنے والے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کنواں جس کنویں پر یہودیوں کا تصرف تھا، نہیں دیتے تھے پانی پینے، لیکن مسلمانوں کی تکلیف دیکھتے ہوئے اپنی دولت کی پرواہ نہیں کی اور بے درے خرچ کیا جناب عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وقت کا اور تاریخ کا جبر دیکھیں کتنا ظلم ہوتا ہے. وہ کنواں جو عثمان کے پیسوں سے خریدا گیا، جب ان کے قتل کے در پہ باغی مسجد نبوی پر قابل ہو گئے، اسی کنویں کا پانی جناب عثمان ذو النورین پر بند کر دیا گیا. یہ بھی تاریخ کا جبر ہے. وہ مظلوم مدینہ جناب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر ایک غزوہ کا موقع ہے، بڑا سخت مار کا درپیش ہے، بڑے ضروری وسائل کی ضرورت ہے، وسائل کم ہے لیکن مارکا بڑا ہے. اللہ کے رسول مسجد میں اعلان کرتے ہیں کوئی جو اللہ کے دین کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو اپنے مال کو پیش کرے. صحابہ اعلان کرتے ہیں، سیدنا عثمان کھڑے ہوتے ہیں، 100 گھوڑے. پھر اعلان کرتے ہیں اللہ کے رسول، پھر 100 گھوڑے، پھر اعلان کرتے ہیں، پھر 100 گھوڑے، کئی 100 گھوڑے اور اونٹ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان، اللہ کے رسول اعلان کرتے جا رہے ہیں، ہر دفعہ عثمان کھڑے ہو رہے ہیں. کون کرے گا نصرت اللہ کے دین کی؟ اللہ کے رسول کی زبان سے یہ لفظ نکلتا ہے، عثمان کھڑے ہو جاتے ہیں. ہر دفعہ کئی دفعہ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلا، عثمان کھڑے ہو کہتے ہیں اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، لبیک. 100 اونٹ میری طرف سے، 100 گھوڑے میری طرف سے، فلاں چیزیں میری طرف. بدماش سامان اللہ کے رسول کے جانثار صحابی پیش کرتے رہے. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کا نقد بھی چاہیے، اشرفیوں سے بری، دیناروں سے بری تھیلیاں اللہ کے رسول کے قدموں پہ ڈھیر کر دی. اور اللہ کے رسول اس قدر خوش ہوئے، ان تھیلیوں کو اپنے ہاتھوں میں یوں گھماتے تھے، کبھی ایک اس طرف کبھی دوسری اس طرف. اور کیا فرمایا؟ ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم. اے عثمان تو نے اسلام پر وہ احسان کیے ہے، آج کے بعد تو جو کچھ مرضی کرے تیرا کوئی عمل تیرے نامہ اعمال میں کمی کا سبب نہیں بن سکتا، تو پکا جنتی ہے. اور پھر میرے بھائیوں یہ سب باتیں تو بعد میں ہیں. یہ بات رکھیے، کوئی ایک شخص جو بیٹیوں کا باپ ہے وہ ایک بیٹی کسی کو دینا وہ بھی بہت بڑی عنایت ہے. اپنی بیٹیوں کے، اپنی بیویوں کے والدین کی قدر کیا کرو، وہ تمہارے اوپر ویسے ہی ہیں بدرجہ تمہارے والد اور والدہ کی طرح. بہت بڑا احسان ہے جو تمہارے عقد میں اپنی بیٹیاں دیا کرتے ہیں. اور جو اپنی بیٹی دے وہ اگر کسی پر راضی ہے تو وہ بہت بڑی بات ہے، وہ اس کے لیے سعادت کی بات ہے. اور یہ یاد رکھیے ایک فوت ہو جائے اس کے بعد دوسری دینا یہ بھی بڑی جگرے کی بات ہے. معلوم ہوتا ہے سیدنا عثمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر باہر سے راضی تھے. اور کیا کہا؟ عثمان میری اس سے زیادہ بیٹیاں بھی ہوتی میں ایک بات یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیے چلے جاتا. یہ ہے عثمان. اور عثمان نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اپنی صحافتوں کے منہ موڑے اس اسلام کے لیے. اور پھر مدینے میں ایک دفعہ قحط پڑا، مشہور واقعہ ہے، اور کئی 100 اونٹوں پر مشتمل آپ کا
اسی مرحلے میں اور اسی وقت جب مکے میں قحط تھا، جب مدینے میں قحط تھا، لوگوں کو اناج کی ضرورت تھی، اور مدینے کے تاجر کئی گنا نفع دینے پر تیار تھے کہ یہ گوداموں میں، میرے گوداموں میں یہ مال اتر جائے۔ ہر کوئی عثمان کے پیچھے تھا، یہ مال مجھے عطا کر دو، 1 گنا، 2 گنا، 3 گنا۔ کہا میں تو اس کو یہ مال عطا کروں گا جو کئی 100 گنا، کئی گنا مجھے بدلہ عطا کرے گا، نفع دے گا۔ مدینے کے تاجر حیران ہو گئے، وہ کون ہے جو تجھے یہ نفع دینے پر تیار ہے؟ کہا میری تجارت رب کے ساتھ ہے۔ غلے کے اور غلے کے قافلوں کے منہ کھول دیے اور کہا آؤ اہل مدینہ، جس کا جو چیز چاہتا ہے میرے قافلے سے لے کر چلا جائے اور اپنی ضرورت کو پورا کر لے۔ یہ ہے عثمان جنہوں نے تجارت کی رب کے ساتھ، اور اس قدر اللہ نے نفع دیا۔ میں نے جیسے پہلے کہا، کئی بڑے سرمایہ دار آئے، کئی بڑے دولت مند آئے، آج ان کی دولتوں کے نشان موجود نہیں ہے۔ واہ عثمان، تو نے جتنا خرچ کیا اسلام کے اوپر، آج بھی عثمان کے اربوں کے اثاثے مدینے اور مکے میں موجود ہیں، عثمان عفان ٹرسٹ کے نام پر۔ یہ ہے جناب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر سیدنا عمر کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے کئی لاکھ مربع میل تک اسلام کی سلطنت کو پھیلایا اور اسلامی ریاست کے جھنڈوں کو گڑا، اور پھر مسلمانوں میں کہیں بیڑا تعمیر ہو رہا ہے، کہیں یہ اسلامی نظام مملکت کے جو ہے وہ اس کو نظم و نسق کو تعمیر کیا جا رہا ہے۔ یہ سب سعادتیں جناب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور ایک بڑی سعادت جس پر اپنی گفتگو کا اختتام کرنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، جناب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ جامع القرآن بھی ہے۔ آپ کے دور میں جب فتوحات ہوئیں، آذربائیجان آپ کے دور میں فتح ہوا، اور مختلف علاقوں کے لوگ اور سپاہی جب آپ کے زیر سایہ جہاد کے لیے جاتے تھے، نمازیں پڑھی جاتی تھیں، ہر ایک کا لہجہ الگ الگ تھا۔ اس حقیقت کو محسوس کرتے ہوئے ایک صحابی جو اس سفر میں شریک تھے، سیدنا عثمان کو کہا کہ آئیے اس قرات کے حوالے سے کوئی فیصلہ کیجئے، ہر کوئی اپنے لہجے سے پڑھتا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ لہجوں کا فرق جو ہے وہ قرآن کے معنی و مفہوم میں فرق کا سبب بن جائے۔ جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت 6 قاری جمع کیے اور ایک قرات پر مسلمانوں کو جمع کیا، ایک لہجے پر۔ وہ لہجہ کون سا تھا؟ قریشی لہجہ۔ قریشی کون؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنبہ قبیلہ جس لہجے پر قرآن پڑھتا تھا، جناب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لہجے پر، اس قرات پر پوری امت کو جمع کیا، اور پھر 6 نسخے تیار کیے، بحرین میں بھیجا، یمن میں بھیجا، مصر میں بھیجا، حجاز میں، مکہ اور مدینے میں بھیجا، اور حکومت اور یہ حکم جاری کر دیا کہ آج کے بعد مسلمانوں تم سب اس قرات پر جمع ہو، اور یہی جو ہے وہ ہر جگہ ایک ہی لہجے میں تلاوت کی جائے گی۔ یہ اعزاز اور یہ سعادت اور یہ مقام اور یہ مرتبت اور یہ منزلت بھی حاصل ہوئی جناب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور کسی کو کوئی شک ہے قرآن کی اس عظمت پر، تو آئیے آج عثمان کی شہادت کا گواہ وہ قرآن آج بھی موجود ہے ترکی کے میوزیم میں، اور دیکھا جا سکتا ہے جن الفاظ کو پڑھتے ہوئے عثمان پر حملہ ہوا، آپ کے خون کے وہ دھبے جو ہیں آج بھی ان کاغذوں پہ موجود ہیں اور دیکھے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے یہ ساری سعادتیں اللہ نے جناب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں اور ان کی منزلت میں اضافے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ کرے ان سب واقعات کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے۔ پہلے جو صلح حدیبیہ کے پس منظر میں آپ کے عمرے کا تذکرہ کیا، اس کا مقصد یہ تھا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی حرمین کی زیارت کا شوق اور ذوق اور جذبہ بیدار فرمائے۔ اور اس کے بعد اسی تناظر میں سیدنا عثمان کا تذکرہ کیا گیا کہ آپ سفیر بن کے گئے، آپ کی محبت اور آپ کی مودت جو اللہ کے رسول سے تھی، آپ نے اس کے تقاضوں کو نبھایا، پیشکش کے باوجود کہا اگر محمد عمرہ نہیں کرنے آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو عثمان عمرہ نہیں کرے گا۔ اور پھر جب عثمان کے قتل کی افواہ پھیلی، جناب محمد رسول اللہ نے کہا جب تک عثمان کے قتل کا بدلہ نہیں لیں گے ہم یہاں سے واپس نہیں لوٹیں گے۔ اور پھر اس منظر کو اللہ نے بھی یوں پسند فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ نے کہا کہ میں آج راضی ہو گیا ہوں، اور پھر کہا نیچے محمد کا ہاتھ، اوپر صحابہ کا ہاتھ اور اوپر اللہ کا ہاتھ۔ یہ ایمان افروز واقعہ سنانا مقصود تھا، اور آخر
آخر میں جناب سیدنا عثمان ذو النورین کی صحابت نے اور آپ کی حکومت نے جو واقعات جو معاملات کیے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اس کا تذکرہ کیا. کہیں عثمان کنویں خرید رہے ہیں, کہیں عثمان مسجد نبوی کی تعمیر نو کروا رہے ہیں اور خوبصورت کروا رہے ہیں. کسی نے پوچھا یہ مسجد اتنی خوبصورت کیوں بنوا رہے ہو؟ کہا آقا نے فرمایا تھا جیسے اللہ کا گھر خوبصورت ہوگا, جیسے یہاں خوبصورتی چاہتے ہو بنا رہے ہو, اگر چاہتے ہو اللہ جنت میں بھی ایسے ہی گھر تعمیر کرائے جیسے دنیا میں اس کے گھر کے تعمیر کرواؤ گے, اللہ جنت میں بھی ویسے گھر تعمیر کروا دیں گے. یہ میں یہاں یوں اس لیے خوبصورت بنوا رہا ہوں تاکہ اللہ جنت میں میرا گھر خوبصورت بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.